الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، اہل ایمان کے ہاں اور مسلمانوں کے ہاں جہاد ایک فریضہ ہے، اسلام کا ایک حکم ہے، دین کی حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اہل ایمان کے ہاں، مسلمانوں کے ہاں جہاد، قتال یہ اسلام کا حکم ہے، شریعت کا فریضہ ہے، اسلام اور دین کی حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور یہ فریضہ کب تک ہے؟ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہ اس وقت تک ہے جب تک کہ دنیا میں فتنہ اور فساد ہے، جب تک کفر کی طاقت ہے تو یہ جہاد اور قتال کا فریضہ بھی ہے۔ اس کا مقام کیا ہے؟ اسلام میں اس کی شان کیا ہے؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت فرماتے ہیں جو اس کے راستے میں قتال اور جہاد کرتے ہیں، صفیں بنا کر، جیسے سیسہ پلائی ہوئی دیوار۔ یہ اس فریضے کی شان ہے اللہ کے ہاں۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ اللہ ان لوگوں سے محبت فرماتے ہیں جو اس کے راستے میں قتال کرتے ہیں صفیں بنا کر، کأنہم بنیان مرصوص، جیسے سیسہ پلائی ہوئی دیوار۔ اس فریضے کی کیا عظمت ہے! ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جان اور ان کے مال کا سودا کر لیا ہے، اور اس کی قیمت لگائی ہے جنت۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جان اور مال کو خرید لیا ہے، سودا کر لیا ہے، قیمت لگائی ہے، بدلے میں جنت۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، فیقتلون، قتل کرتے ہیں اور قتل ہو جاتے ہیں۔
ان کا خریدار اللہ ہے۔ یہ گراں مال ہے، قیمتی جانیں ہیں جن کا سودا اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، بدلے میں اور قیمت میں جنت دیتے ہیں۔ یہ اس کا مرتبہ ہے، یہ اس فریضے کی شان ہے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، لولا اشق علی امتی، اگر مجھے اپنی امت پہ مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں کسی جہادی دستے سے پیچھے نہ رہتا، کسی دیہاتی دستے سے پیچھے نہ رہتا۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، لوددت، میری چاہت یہ ہے اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر شہید ہوں اور پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر شہید ہوں۔ کسی جنتی کو جنت میں جانے کے بعد دنیا کی کسی بڑی سے بڑی نعمت کے لیے دنیا میں آنے کی خواہش نہیں ہوگی، لیکن ایک یہ شہید ہے، اس کی تمنا ہوگی کہ 10 مرتبہ دنیا میں آؤں، ہر بار اللہ کے راستے میں شہید ہوں، اس لیے کہ اس نے وہاں جو اس کی کرامات دیکھی ہیں، اس کے انعامات دیکھے ہیں، یہ جنت میں جا کر یہ آرزو کرے گا۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جو اللہ کے راستے میں یہ شہید ہوتا ہے، تمہیں جب چمٹی کاٹتی ہے اور تکلیف ہوتی ہے، شہید کو اتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ چمٹی کے کاٹنے پہ جو تمہیں تکلیف ہوتی ہے، راہ خدا میں شہید ہونے والے کو اتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ موت کے وقت کسی مسلمان کو جو سب سے بڑی سعادت مل سکتی ہے وہ شہادت کا منصب ہے۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر آرزو کیا کرتے تھے، اور پھر امام الانبیاء جو صرف نبوت نہیں ان کے پاس آخری نبوت ہے اور نبیوں کے امام، ان کی آرزو شہادت۔ تو مسلمانوں کے پاس جہاد کا فریضہ، شہادت کا عظیم منصب مسلمانوں کے دین میں ہے۔ پھر بتایا کہ اس فریضے کی فوائد کیا ہیں۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، اس فریضے کی فوائد یہ ہیں کہ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تمہارے ہاتھوں سے کافروں کو عذاب دیتا ہے۔ جو کام پہلے فرشتے کرتے تھے وہ اللہ تعالیٰ تم سے لے گا۔ جو کام فرشتے کرتے تھے وہ اللہ تعالیٰ اس فریضے کے بدولت تم سے لے گا۔ یعذبہم اللہ بایدیکم۔ دوسرا فائدہ ویخزیہم، اس فریضے کے بدولت اللہ کفار کو رسوا کر دے گا، ذلیل کر دے گا۔ کوئی ان کی شکل و صورت نہیں بنائے گا، کوئی ان جیسا لباس پوشاک نہیں پہنے گا، کوئی ان جیسی تہذیب اور زندگی اختیار نہیں کرے گا۔ بتائیے کوئی بھنگی کا بھی لباس پہنتا ہے؟
فرمایا جب یہ فریضہ زندہ ہوگا اللہ ان کفار کو رسوا کر دے گا، پھر مسلمانوں کی اولادوں کے ہاں ان جیسا بننا اسٹیٹس نہیں ہوگا، ان جیسی شکل و صورت میں عزت نہیں ہوگی، ان جیسے رہن سہن میں اپنی عزت نہیں سمجھیں گے۔ اس فریضے کی بدولت اللہ انہیں رسوا کر دے گا۔ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرُكُمْ۔ اس فریضے کی بدولت تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کی مدد اور نصرت ہوگی۔ جب تم اس فریضے کے لیے کھڑے ہوگے تمہیں نظر آئے گا اللہ ہے، تمہیں نظر آئے گا اللہ تعالیٰ موجود ہیں، نظر آئے گا۔ پوچھنا غزہ کے مسلمانوں سے، انہیں اللہ نظر آتا ہے۔ جو اس فریضے کو زندہ کرے گا وہ اللہ کی مدد اور نصرت کے مناظر دیکھے گا، اس کے قدرت کے عجائبات دیکھے گا، وہ کہے گا اللہ ہے۔ ہمارے پڑوس میں ایک تاریخ ہے جہاد کی افغانستان میں، تو غیر مسلم جو صحافی وہاں رپورٹنگ کے لیے آیا کرتے تھے وہ بھی کہہ اٹھتے تھے کہ اس سرزمین پر ہمیں اللہ نظر آتا ہے۔ اللہ کی مدد اور نصرت کی ایسی شکلیں ہوتی۔ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ۔ اللہ تمہیں کفار کے مقابلے میں مدد اور نصرت عطا فرمائے، مدد ہو۔ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ۔ چوتھا فائدہ کہ مسلمانوں کے دل ٹھنڈے ہوں گے کہ جن مشرکین اور یہود و نصارہ نے مسلمانوں کی بیٹیوں کی عزت سے کھیلا، مسلمانوں پہ ظلم ڈھایا، اللہ کے گھروں کی توہین کی، قرآن کی گستاخی کی، ان کی زبانوں سے اللہ کی شان میں گستاخی ہوئی، جب وہ مرتے ہیں اور ذبح ہوتے ہیں تو مسلمانوں کے دل ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ۔ پانچواں فائدہ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ۔ جو مسلمانوں کے دلوں میں ان کے لیے غضب ہے، غصہ ہے، اسے کچھ راحت ملتی ہے، کچھ سکون آتا ہے۔ بتائیے نا، جب افواج پاکستان نے اللہ کا نام لے کر اس مشرک بنیا کے مقابلے میں اللہ کا نام بلند کیا اور بنیان و مرصوص اللہ کے کلام کو اس کارروائی کی بنیاد بنایا، تو بتائیے مسلمانوں میں کتنی خوشی ہے۔ نہ صرف اہل وطن میں، پورے عالم اسلام میں کوئی تفریق نہیں، عربی، اجمی، کالا، گورا، کسی بھی بر اعظم کا اگر ایمان والا ہے، وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ، خوشی ہے ان کے دلوں، اور ان کے دلوں میں جو غیظ و غضب تھا اسے راحت ملی ہے، اسے راحت ملی ہے۔
وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ۔ چھٹی چیز، جب کفر ٹوٹے گا، جب کفر کی طاقت ختم ہوگی، جب کفر کی زندگی دنیا میں اسٹیٹس نہیں رہے گی، رسوائی کا نشان بن جائے گی، تو بہت سارے کفار کو بھی اسلام کی توفیق ہو جائے گی۔ اور ساتھ یہ بھی بتایا، کوئی کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اللہ کے لیے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے دشمن کے سامنے کھڑا ہو گیا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ اس فریضے کے فوائد، برکات، ثمرات، نقصان کیا ہے؟ جب اس فریضے میں کوتاہی ہوتی ہے تو نقصان کیا ہے؟ اِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا عَلِيمًا۔ جب تم اس فریضے کے لیے نہیں کھڑے ہوگے، اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ اور مفسرین نے لکھا اس آیت کے تحت کہ دردناک عذاب یہ ہے کہ یسلط بعضکم بعضا، تم آپس میں دست گریبان ہو جاؤ گے، تم آپس میں دست گریبان ہو جاؤ گے، وطنیت کے نام پر، لسانیت کے نام پر، علاقیت کے نام پر، فرقوں کے نام پر ہم ایک دوسروں کی گردنیں کاٹو گے۔ یہ عذاب ہے اللہ کا۔ دیکھیے نا، اللہ کے نام پہ کھڑی ہوئی پوری قوم متحد ہو گئی۔ اور اللہ نے انہیں کیسے رسوا کیا، اور اللہ کے نام لینے والوں کو اللہ نے کیا عزت دی۔ فرمایا یعذبکم عذابا علیما، اگر اس فریضے کو یہ امت چھوڑے گی، بہم دست گریبان ہو جاؤ گے۔ صلت اللہ علیکم ذلہ، اللہ تم پہ ذلت مسلط کرے گا، دنیا میں تمہاری کوئی عزت نہیں ہوگی، خود تمہارے دلوں میں تمہاری عزت نہیں رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ایک وقت آئے گا کہ کفار یہودی عیسائیوں کو بلائیں گے، مشرک یہودیوں کو بلائے گا، یہودی مشرک یہودیوں عیسائیوں کو اکٹھا کرے گا، تمہیں لقمہ بنانے کے لیے، تمہیں ختم کرنے کے لیے، اور ایسے جیسے دسترخوان پر بھوکے جمع ہوتے ہیں، اسی طرح تمہارے خلاف یہودی مشرکوں کو بلائے گا، یہودی عیسائیوں کو اکٹھا کرے گا، مشرک یہودیوں کو بلائے گا تمہیں مٹانے کے لیے۔ کہا یا رسول اللہ، کیا یہ کیسے ہوگا؟ حیران ہو یہ صحابہ، اس لیے کہ 313 تھے، دشمن کو ہمت نہ ہوئی۔ ہم انگلیوں کے پر گنے جاتے تھے، تب دشمن کو اتنی ہمت نہ ہوئی۔ ہم چند ہزار تھے، دنیا ہماری طرف نظریں اٹھا کے دیکھنے کی ہمت نہیں کرتا تھا، یہ کیسے ہوگا؟ کیا تعداد تھوڑی ہوگی؟ فرمایا تعداد تو بہت ہوگی، لیکن ایسی ہوگی جیسے سمندر کی جھاگ پھیلی ہوئی ہوتی ہے دور دور، اس میں قوت نہیں ہوتی، طاقت نہیں ہوتی، اجتماعیت نہیں ہوتی، دیکھنے میں بہت بڑی لگتی ہے، لیکن اس میں قوت اور طاقت نہیں، اجتماعیت نہیں۔ فرمایا اور کہ تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارا رعب ختم ہو جائے گا۔ لیکن مسلمان کی شان ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ
وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، تم ایسی تیاری کرو اس فریضے کے لیے کہ تمہاری دہشت ہو اللہ کے دشمن پر، تمہاری دہشت ہو اللہ کے دشمن پر، جو تمہارا دشمن ہے اللہ کا دشمن ہے، اس پہ دہشت ہو، ایسی تیاری کرو اس فریضے کی۔ کہ یا رسول اللہ کیا ہم تعداد میں تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا تعداد بہت ہے، تمہارا روب نہیں رہے گا۔ فرمایا بیماری کیا ہوگی، مصیبت کیا آئے گی؟ فرمایا موت کا ڈر، دنیا کی حد سے زیادہ محبت تمہیں اس فریضے سے محروم کر دے گی، اس فریضے سے محروم کر دے گی۔ اس سے تو اسلام کی شان و شوکت تھی، اس سے تو دین اسلام کی عزت تھی۔ اللہ نے ان چند دنوں کے اندر ہمیں دکھایا کہ وہ مشرک اسلامی دنیا پہ جب حملہ آور ہوتا ہے، یا یہودی مسلمانوں پہ حملہ آور ہوتا ہے، تو سب سے پہلے مساجد پہ حملہ آور ہوتا ہے، دین کے مراکز پہ حملہ آور ہوتا ہے، اور وہ اس طاقتور آواز کو خاموش کرنا چاہتا ہے جو اس فریضے کے لیے آواز بلند کرتا ہے۔ بلکہ آپ کا یہ کراچی اس کے لیے گواہ ہے، یہاں حضرات علماء کی کتنی لاشیں گری ہیں، وہ سارے وہ علماء تھے جو حق گوہ تھے، دین اسلام کے صحیح ترجمان تھے، حقانی علماء تھے، اس لیے کہ دشمن جانتا ہے کہ اگر اس امت کو رسوا کرنا ہے تو ایسی طاقتور آوازوں کو دبا دو، ختم کر دو۔ اس لیے وہ نشانہ بناتا ہے اہل علم کو، مساجد کو، دین کے مراکز کو، اسے پتہ ہے، خوب جانتا ہے۔ اور یہ جتنے اس کراچی میں شہادتیں ہوئی ہیں، اس کے پیچھے یہی مشرکین، یہی یہود اور ان کے ایجنٹ اور کرندے تھے۔ اس لیے کہ وہ اس فریضے کے لیے دین اسلام کی ترجمانی میں ایک طاقتور آوازیں تھی۔ اور آج بھی دشمن کی گولیوں کا نشان، توپوں کا نشان، حملوں کا نشان ایسی لوگ ہیں، ایسی مراکز ہیں۔ دشمن کوشش کرتا ہے سب سے پہلے ایسی آواز کو خرید لیا جائے، سب سے آسان کام خرید لیا جائے، اور جب وہ خرید میں نہ آئیں پھر انہیں بدنام کیا جائے، اور جب بات پھر بھی نہ چلے تو ڈرایا اور دھمکایا جائے، اور جب بات پھر بھی نہ مانے تو انہیں راستے سے ہی ہٹا دیا جائے۔ پہلا درجہ اس کا یہی ہوتا ہے کہ اس کو پروٹوکول دے دو، اس کو نواز دو، اس کو دنیا پرست بنا دو۔ یہ سب سے آسان راستہ ہے، اس کے پیچھے خطرات نہیں ہیں۔ لیکن جب وہ اتنا طاقتور رہے اور حق گو ہے کہ دنیا کی ساری دولت بھی اکٹھی ہو جائے
وہ منڈی میں بکنے والا مال نہیں ہے، کوئی اسے نہیں خرید سکتا. پھر دوسری کوشش، بدنام کر دو، دہشت گرد، انتہا پسند، تاریخ خیال. دنیا کے حالات سے ناواقف، نہ جانے کیا کیا تانے. اور جب بات پھر نہ بنے، ڈرا دو، دھمکا دو، خوف زدہ کر دو. اور جب بات پھر بھی نہ بنے، راستے سے ہٹا دو. لیکن میرے عزیزو، اللہ کے راستے میں مال لگ جائے، عزت لگ جائے، جان لگ جائے، جس کا لگے قسم خدا کی خوش نصیب ہے کہ اللہ نے اس کی یہ ساری چیزیں اس قابل سمجھیں کہ اللہ ان کا خریدار بن گیا. خوش نصیب ہے. اور پھر زبردست مسلمانوں کا عقیدہ ہے، سبحان اللہ، زبردست عقیدہ ہے مسلمانوں کا. اس عقیدے کے ساتھ کبھی مسلمان بزدل نہیں ہو سکتا، اور اس عقیدے کے ساتھ کبھی مسلمان بکاؤ مال نہیں ہو سکتا. اس عقیدے کے ساتھ کبھی مسلمان بکاؤ مال نہیں ہو سکتا، بزدل نہیں ہو سکتا. کہ زندگی تو وہ ہے، اللہم لا عیش الا عیش الآخر. زندگی تو وہ زندگی ہے. اگر اس زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے قبول کر لے تو میرا تو جینا کا مقصد حاصل ہو گیا. میں تو جی ہی اس لیے رہا تھا کہ وہ زندگی بن جائے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ موت نہیں ہوتی اس کی، وہ تو ایسی زندگی ہوتی ہے جو تمام زندگیوں سے ممتاز، تمام زندگیوں سے ممتاز. تو ایسی زبردست زندگی ہے. تو میرے عزیزو، یہ امت کا بھولا سبق ہے، یہ امت کا مٹا ہوا فریضہ ہے. مٹا ہوا فریضہ ہے، بھولا ہوا سبق ہے. ہاں، ہر کوئی میدان میں نہیں کھڑا ہوتا. کوئی اس کے لیے سامان بیچ رہا ہوتا ہے، کوئی اس کے لیے وسائل مہیا کر رہا ہوتا ہے، کوئی اس کی ضروریات پورا کر رہا ہوتا ہے، کوئی پیچھے رہنے والوں کا خیال رکھ رہا ہوتا ہے، ان کے بال بچوں کا. یہ سب اس فریضے کو پورا کرنے میں لگی ہوئی ہیں. وہ سب اس فریضے کی ادائیگی میں شامل ہے. تو ہم نے اپنی آنکھوں سے ان چند دنوں میں دیکھا میرے عزیزو کہ آپ کا ملک کا کیا سے کیا ہو گیا ہے. کہاں دنیا آپ کو کوئی عزت دینے کے لیے تیار نہیں تھی، اور کہاں پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کے دلوں میں آنکھوں کا آپ تارا بن گئے، اور کفار کی آنکھیں کھل گئی ہیں. یہ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں؟ آپ نے اللہ کا نام لیا، آپ اللہ کا نام لے کر کھڑے ہوئی ہیں، آپ نے نعرہ تکبیر لگایا ہے، آپ نے قرآن کی آیت کو بنیاد بنایا ہے. اللہ نے مدد فرمائی، منظر ہی بدل گیا. وہ ہندو بنیا، اس کی تو نیندیں اڑ گئی، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا زوردار تھپڑ بھی لگ سکتا ہے، ایسی رسوائی بھی ہو سکتی ہے. اور سچ یہ ہے کہ مسلمان اس فریضہ جہاد کے کرتے ہوئے اللہ کا نام لے کر جب کھڑا ہوتا ہے کبھی شکست نہیں کھاتا، کبھی شکست نہیں.
یا تو وہ فاتح بنتا ہے، غازی بنتا ہے، یا شہادت ملتی ہے، دونوں حال میں وہ کامیاب ہے۔ مسلمانوں کو آپ کو کبھی بھی اسلامی دنیا میں کہیں بھی آپ کو شکست نظر آئی، یا تو وہ قیادت کا نفاق ہوتا، قیادت کی بزدلی ہوتی ہے، قیادت کی غداری ہوتی ہے۔ اب نہیں دیکھے عرب دنیا اسرائیل کے مقابلے میں آیا، پوری فوج آئی، لیکن چند دنوں کے اندر شکست کھا گئی۔ کیوں؟ وہ وطنیت کے نام پہ آئے تھے، وہ قومیت کے نام پہ آئے تھے، وہ عربیت کے نام پہ آئے تھے۔ اور آج وہ غزہ کے مسلمان جو مٹھی بھر ہیں، اللہ کے نام پہ کھڑے ہیں، 17 مہینے ہو گئے دشمن کے سامنے کھڑے ہیں اور دنیا کو سبق دے رہے ہیں ایمان کیسا ہوتا ہے، یقین کس کا نام ہے، صبر کس کا نام ہے، استقامت کس کا نام ہے، دین کے لیے مر مٹنا کس کا نام ہے، دین کے لیے قربانی کس کا نام ہے، ایثار کس کا نام ہے، دین کے لیے سب کچھ قربان کرنا کس کا نام ہے۔ پوری دنیا کو سبق پڑھا رہے ہیں۔ انہوں نے درسگاہ کھولی ہوئی ہے، انہوں نے درسگاہ کھولی ہوئی ہے، دنیا کو سبق، مسلمانوں کو سبق پڑھا رہے ہیں کہ ایمان اس کا نام ہے، یقین اس کا نام ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ اس کا نام ہے، صبر استقامت کس کا نام ہے، اللہ کے لیے قربانی دینا اس کا نام ہے۔ پوری دنیا کو پیغام دے رہے ہیں، سبق پڑھا رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اللہ نے مسلمانوں کو دنیا میں عزت کے لیے بھیجا ہے، رسوا کرنے کے لیے نہیں بھیجا۔ دنیا میں اللہ نے مسلمانوں کو ناکامی کے لیے نہیں بھیجا، کامیاب کرنے کے لیے بھیجا۔ اللہ نے دنیا میں مسلمانوں کو رسوا کرنے کے لیے نہیں بھیجا بھائی، عزت کے لیے بھیجا۔ اللہ نے دنیا میں مسلمانوں کو غلام بننے کے لیے نہیں بھیجا، ذلت کے ساتھ رہنے کے لیے نہیں بھیجا۔ اللہ نے دنیا میں مسلمانوں کو اللہ کا خلیفہ، اللہ کا نائب بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو دنیا سے بھیک مانگنے کے لیے نہیں بھیجا، اللہ نے دنیا میں مسلمانوں کو بھیجا، جاؤ دنیا کو زندگی کا طریقہ سکھاؤ، زندگی گزاری کیسی جاتی ہے۔ صحابہ فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، اعزنا اللہ بالاسلام، ہم تو گرے پڑے تھے، اونٹ کا خشک گوشت مہینوں کا رکھا ہوا وہ استعمال کیا کرتے تھے، روکھا سوکھا کھانا ہوتا تھا، پھٹے پرانے کپڑے ہوتے تھے، کھجورے سے بنی ہوئی چٹائی ہوتی تھی، اسی پتوں سے بنا ہوا سرانا ہوتا تھا، کچے پتھر ہوا کرتے تھے۔ کچھ بھی نہیں تھا ہمارے پاس، لیکن اسلام سے کیا سچائی دکھائی، اسلام کو کیا ہم نے اپنی زندگی میں لایا، اور اسلام کو ہم نے اپنی زندگی میں کیا عزت دی۔ اسلام نے دنیا میں ہمیں عزت دار بنا دیا۔ کوئی دنیا کی مہذب سلطنت ہم پہ حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ جب پہلی مردم شماری ہوئی تعداد 500، جب دوسری مردم شماری ہوئی تعداد مدینہ کی 700، جب تیسری مردم شماری ہوئی تعداد 1400 اور 1500، لیکن سبحان اللہ جدھر قدم اٹھاتے تھے امن اور سلامتی کا جھنڈا لہرا دیا کرتے تھے، دنیا کو امن اور سلامتی سے بھر دیا۔
فریضے کی برکت ہے، اس جہاد کی برکت ہے کہ جب جسم میں ناسور ہو جائے نا اس کو کاٹنا پڑتا ہے ورنہ پورا جسم خراب ہو جائے گا۔ اس فریضے کی برکت سے جو کفر کا شر اور فساد دنیا میں پھیلتا ہے اس ناسور کو کاٹ دیا جاتا ہے تاکہ پورا انسانی معاشرہ، انسانی سوسائٹی، اس انسانی دنیا کہیں فساد کا شکار نہ ہو جائے۔ اسلام کو عزت دی، اسلام کے ان فرائض کو عزت دی، اللہ نے انہیں عزت دی ہے۔ اعزنا اللہ بالاسلام۔ اور رسول حضرت عمر فرمایا کرتے تھے وَمَن يَبْحَثْ دُونَهُ أَضَلَّهُ اللَّهُ، اگر تم نے اس نعمت اسلام کی قدر نہ کی اور اس زندگی کی قدر نہ کی اور اللہ کے اس انعام کو تم نے نہ پہچانا اور اس نعمت کا اگر تم نے حق نہ ادا کیا، اللہ تمہیں رسوا کر دے، تم پھر دنیا میں ذلیل و رسوا ہو جاؤ۔ ہماری ذلت اور رسوائی کی وجہ معاش نہیں ہے، معیشت نہیں ہے، دنیا کے اسباب و وسائل نہیں ہیں۔ ہمارے اسلاف میں، آباء و اجداد میں تو وہ ان چیزوں میں ہم سے بھی بہت پیچھے تھے، لیکن دنیا میں ان کی عزت کا ڈنکا بجا ایمان تھا نا، ایمان کی سچائی تھی، دین اسلام کی ان کے دلوں میں قدر و منزلت تھی، دنیا میں ڈنکا بجا۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ سبحان اللہ۔ غم نہ کرو، ہمت نہ ہارو، سر بلند تم ہی رہو گے اگر صحیح ایمان والے ہوئے، اگر تم نے ایمان کے تقاضے پورے کیے، اگر تم اسلام کے فرائض پہ کھڑے ہوئے، ہمت نہ ہارو، غم نہ کرو، غالب تم ہی رہو گے۔ تو تمہارے غلبی کی چیز، تمہاری عزت کی چیز، تمہاری کامیابی اور فلاح کی چیز ایمان کی حقیقت ہے۔ وہ چند 100 تھے اور ان کے پاس کچھ نہیں تھا اور وہ دنیا میں سب کچھ ہو گئے اور چھا گئے، اور آج اربوں میں اور سب کچھ ہے لیکن وزن کہیں نہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، اللہ نے اپنی مدد اور نصرت آنکھوں سے دکھاتا ہے ہمیں، اس پرفتن دور کے اندر بھی اللہ دکھاتا ہے، بس اللہ کرے آنکھیں ہوں، اللہ کرے دیکھنے والی آنکھیں باقی رہیں، ورنہ تو قرآن کہتا ہے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں آنکھیں ہوتے ہیں لیکن اندھے ہوتے ہیں۔ اللہ وہ آنکھیں دے کہ ان حالات سے ہم صحیح سبق لیں، صحیح رہنمائی لیں، صحیح نتیجہ اخذ کریں اور ہمیں اپنی منزل نظر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے دکھاتے ہیں یہ، تو اللہ نے یہ دکھایا کہ اس اللہ کے نام پہ جب مسلمان کھڑا ہوتا ہے تو مسلمان عزت پاتا ہے، مسلمانوں کو عزت ملتی ہے اور مسلمانوں کے اندر یکجہتی آتی ہے، اتفاق آتا ہے۔ اس فریضے کی برکت سے مسلمانوں میں اتفاق آتا ہے، اس فریضے کی برکت سے بہت سارے فتنے سامنے آتے ہیں، کون منافق، کون مخلص، کون مسلمانوں کا دشمن،
کون اپنا کون بیگانہ، لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، کھل کے سامنے آ جاتے اس فریضے کی برکت سے۔ اور جب امت میں یہ فریضہ نہیں رہتا، امت بھلا دیتی ہے، تو سب خلط ملط ہو جاتا ہے، پہچان مشکل ہو جاتا، دوست دشمن کی پہچان نہیں رہتی، اچھے برے کی تمیز نہیں رہتی، مخلص منافق کا پتہ نہیں لگتا۔ اس فریضے کی برکت۔ تو میرے عزیزو، اسلام ایک مکمل دین ہے، ایک مکمل زندگی ہے، جس کے اندر اللہ نے اس دنیا اور آخرت کی فلاح رکھی ہے، جس میں اللہ نے مسلمانوں کی عزت اور عروج رکھا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی کامیابی اور فتوحات رکھی ہیں۔ جب مسلمان اس پورے دین پہ چلتا ہے پھر اس کی برکتیں ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نعمت اسلام کی قدر نصیب فرمائے، اس فریضے کی اہمیت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، عدد خلقہ وزنة عرشہ ورضا نفسہ ومداد کلماتہ۔ اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین، یا ارحم الراحمین۔ جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی عطا فرما۔ اے مولا کریم، اپنی پسند کا جینا نصیب فرما، اپنی پسند کی زندگی عطا فرما، اپنی پسند کی موت نصیب فرما۔ اے مولا کریم، جیسے آپ زندگی چاہتے ہیں ویسی نصیب فرما، جیسے خاتمہ چاہتے ہیں مولا ویسا نصیب فرما۔ اپنے فضل سے مولا کریم ایمان کی حقیقت عطا فرما، یا ارحم الراحمین، ایمان کی حقیقت عطا فرما، ایمان والی صفات عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے بچے بچیوں کو بھی ایمان کی حقیقت عطا فرما، ایمان والی صفات نصیب فرما، ایمان والے جذبات عطا فرما، ایمان والے اخلاق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، دنیا کی حد سے زیادہ محبت کی فتنے سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم، دنیا کے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے بچے بچیوں کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے بچے بچیوں کو نیکیوں کا شوق ذوق نصیب فرما، نیکوں سے تعلق نصیب فرما، نیکوں کی عظمت صحبت نصیب فرما، برائی سے محفوظ فرما، بروں سے محفوظ فرما، ظاہری باطنی فتنوں سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، اور جو تیرے پیارے ہیں ان کی عظمت محبت صحبت نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، اپنے فضل سے تمام حاضرین حاضرات، سامعین سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، حادثات سانحات موذی اور دہ پار بیماریوں سے، اسپتالوں کی زندگی سے محفوظ فرما۔ مولا کریم، ہر ماں باپ کو اپنے بچے بچیوں میں خوشیاں نصیب فرما، ہمیشہ تعلیم تربیت زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہمیں اپنے بڑوں کے لیے راحت کا اور عزت کا باعث بنا، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہمارے لیے راحت اور سکون کا ذریعہ بنا۔ اولادوں کی آزمائشوں سے محفوظ فرما، ہماری اولادوں کو مولا کریم ہر قسم کی اللہ کی اپنی نافرمانیوں سے محفوظ فرما، انہیں اپنا بھی والدین کا فرما بردار بنا۔ یا ارحم الراحمین، بے حیائی فحاشی اور یانی کی فتنوں سے محفوظ فرما،
ہمیشہ حلال عطا فرما، برکت والا عطا فرما، حرام سے محفوظ فرما، ہر آنے والا دن ایمان عافیت کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما، ہر آنے والا دن ایمان تقوی کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما، ہر آنے والا دن ایمان صحت کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، اس کو ظاہری باطنی ترقی عطا فرما، اس کو صحیح معنی میں اسلامی ریاست بنانے کے اسباب وسائل مہیا فرما۔ اے مولا کریم یہاں ایمان اسلام کا بول بالا فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرما، جو یہاں دین دشمن ہے، ملک دشمن ہے، اہل اسلام کو، اہل وطن کو ان کے شر سے محفوظ فرما۔ یہاں رہنے والوں کو ہمیشہ ایمانی اسلامی محبتیں عطا فرما، یہاں نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی قوتوں کو غلبہ نصیب فرما، تخریب کی اور بے دینی کی طاقتوں کو ختم فرما۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل سے اس ملک کو ہر قسم کی ظاہری باطنی ترقیاں عطا فرما، یہاں ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما، ہماری زندگیاں وسائل اس کے لیے قبول فرما۔ یا ارحم الراحمین پوری امت اسلامیہ پہ رحم فرما، اہل اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما، ظالموں سے، بے دینوں سے، جہلاء سے اس امت کو نجات نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے دلوں میں سکینہ نازل فرما، اے مولا کریم اطمینان عطا فرما، اے مولا کریم ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ان کے قربانیاں شہادتوں کے بدولت امت میں دینی ایمانی اسلامی بیداری پیدا فرما۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل سے امت میں اسلامی وحدت عطا فرما، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما، یہود و نصارہ اور مشرکین کی سازشوں سے اور مکر و فریب سے اہل اسلام کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب۔